بسم الله. بسم الله. بسم الله.
اولا جی آواز آ رہی ہے؟ چلیں جی الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی سورۃ الفاتحہ ہم یہ پڑھ رہے تھے اور اس کو ذرا مزید ڈیٹیل میں تفسیر کے ساتھ تفسیر پڑھ رہے تھے، اور ہم نے غالباً لفظ الحمدللہ پڑھ لیا، رب العالمین پڑھ لیا، ہاں الحمدللہ کے حوالے سے بہت باتیں پڑھی، عالمین کے حوالے سے بہت باتیں پڑھی، الرحمن الرحیم کے حوالے سے بھی ہم نے باتیں پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالی کے ان دو اسماء کے اندر صفت رحمت کا معنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس صفت رحمت کو ظاہر کرنے کے لیے دو الگ الگ صیغے کیوں لایا ہے، اور پہلے رحمان کیوں لایا ہے اور پھر رحیم کیوں لایا ہے. صحیح. میں نے ایک بات یہ بھی بتائی تھی کہ رحمان جی، یا ایک اور سوال ہے کہ جی ہم نے تو سورہ بقرہ سٹارٹ کر دی تھی. جی بالکل کر دی تھی. میں نہیں پیوں گا، دے دیں کسی اور کو، مجھے گرین ٹی لا دیں، پانی لا دیں. ہم نے سورہ بقرہ سٹارٹ کر دی تھی، لیکن کچھ لوگوں کی، کافی لوگ، آپ لوگ کی ریکویسٹ تھی کہ سورہ فاتحہ کو ڈیٹیل میں پڑھایا جائے. صحیح ہے، صرف پورے سورہ فاتحہ ہی اتنے ڈیٹیل میں پڑھ لی جائے، کیونکہ بار بار ہم پڑھتے بھی ہیں، اس کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، تو صرف یہی چیز ڈیٹیل میں پڑھ لی جائے تو اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اس کے بعد سورہ بقرہ ہم obviously تھوڑی سی کم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہم نے سورہ الرحمن الرحیم میں لفظ رحمت جو اس میں صفت پائی جاتی ہے، اللہ یہ دو بار کیوں لایا، اور میں نے یہ بات بتائی تھی کہ جو رحمان ہے اس میں زیادہ مبالغہ، صفت رحمت کا معنی زیادہ پایا جاتا ہے نسبتاً رحیم کے. اور اس میں نے ایک وجہ یہ بتائی تھی کہ رحمان میں الفاظ زیادہ ہیں، ایک بیسک وجہ یہ ہے، حروف زیادہ ہیں، اور رحیم میں کم ہے. پھر کسی کا مجھے میسج بھی آیا ایڈمن کی طرف سے کہ اس میں الفاظ زیادہ نہیں ہیں، لیکن اس کو آپ گنے تو رحمان میں 5 ہیں، رحیم میں 4 ہیں. رے، ہے، میم، الف، نون رحمان. رحیم میں رے، ہے، یہ، میم. صحیح. تو یہ 4 ہیں. صحیح. اور پھر اس کی جو مختلف ڈیفرنس ہیں وہ میں نے بتا دیے تھے. آج ہم پڑھیں گے مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالی یوم الدین کا مالک ہے. دین کا معنی ہوتا ہے بدلہ دینا، جزا دینا. اور رحمان الرحیم کے بعد جزا کے دن کا مالک ہونے کی صفت بیان فرمائی.
پہلے بتایا اللہ مالک یوم الدین ہے، الرحمن الرحیم ہے، پھر بتایا مالک یوم الدین ہے۔ اس کی بنیادی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جب اپنی صفت رحمت کا ذکر کیا تو اس کے بعد یہ بتایا کہ اللہ رحیم تو ہے لیکن مالک بھی ہے، روزے جزا کے دن کا مالک بھی ہے، جزا بھی دینے والا ہے، اچھے کو اچھی جزا، برے کو بری جزا دینے کا مالک ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان کچھ بھی کرتا رہے یہ سوچ کے کہ اللہ تو الرحمن الرحیم ہے مجھے معاف ہی کر دے گا۔ نہیں، اگر اس دنیا میں انسان نے اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کی، توبہ کرنے سے پہلے، کبائر کی توبہ کرنے سے پہلے مر گیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے خود کہا ہے کہ وہ قیامت کے دن اس کی جزا انسان کو دے گا، یعنی اس کی سزا دے گا۔ ایک اور چیز یہاں سوال آ رہا ہے، اگر کسی بھائی بہن کے پاس پچھلی کلاس، اچھا جی تو آپ لوگ کریں جی، آپس میں باتیں ذرا کم کریں، صرف مجھ سے کوئی سوال ہے تو وہی بتائیے، ٹھیک؟ مالک یوم الدین، اس کی دو قرات ملتی ہیں، یعنی یہ لفظ دو طرح سے آیا ہے۔ ایک ہے مالک یوم الدین، روزے جزا کے دن کا مالک۔ مالک کون ہوتا ہے؟ اونر، جس کی ملکیت ہو۔ اور ایک اور ہے یہ ملک یوم الدین، کہ روزے جزا کے دن کا بادشاہ۔ اور دونوں جو آیتیں ہیں وہ متواتر ہیں، نہیں صحیح ہیں، دونوں قرأتیں ثابت ہیں، یعنی اللہ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کس وجہ سے یہ بات آئی کہ الرحمن الرحیم اللہ نے بتایا کہ اللہ رحمان الرحیم کے ساتھ قیامت کے دن کا بادشاہ اور مالک دونوں ہے۔ کیوں بتایا؟ کہ بعض اوقات انسان بہت رحم کرنے والا ہوتا ہے، بہت شفقت کرنے والا ہوتا ہے، لیکن اس کی ملکیت میں کچھ نہیں ہوتا، اس کی اونرشپ میں، اس کی بادشاہت میں کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک؟ اس لیے وہ بہت زیادہ رحم کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے بارے میں کیا بتایا؟ کہ اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، پھر بھی انسان کو دیے چلا جاتا ہے۔ انسان گناہ کرتا رہتا ہے لیکن اللہ کی صفت رحمت ختم نہیں ہوتی۔ اسی طرح بہت سے بادشاہ اور مالک ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے کنٹرول میں کوئی چیز آ جاتی ہے، ملکیت آ جاتی ہے کسی چیز کی، یا ملوکیت، بادشاہت آ جاتی ہے، تو پھر ان کے اندر سے رحمت ختم ہو جاتی ہے، دل سے رحم ختم ہو جاتا ہے۔ جس کو کسی کو کوئی سیٹ ملی، کوئی منصب ملا، کوئی عہدہ، کوئی سٹیٹس ملا، بس اس نے سب کو اپنے ماتحت پہ ظلم کرنا شروع کر دیا، ناانصافیاں کرنا شروع کر دی۔ جی پھر ایک یہ معنی یہ بھی ہے کہ انسان بعض اوقات مالک ہوتا ہے کسی چیز کا، لیکن وہ مالک بھی کسی کے انڈر ہوتا ہے، اس کے اوپر کچھ طاقتیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات بادشاہ، آپ کوئی پراپرٹی اون کرتے ہیں اور اس پراپرٹی کو اون کرنے میں آپ اپنی گورنمنٹ کے انڈر ہوتے ہیں۔ جو سوسائٹیز ہوتی ہیں، جو کمیونٹیز، یہ کے بی سی اے، سی ڈی اے، یہ ساری آپ کی جو ادارے ہیں ان کے انڈر ہوتے ہیں۔ آپ جو چاہے نہیں کر سکتے اپنی پراپرٹی کے ساتھ۔ آپ ڈی ایچ اے میں جائیں، آپ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک کوئی آپ نے چھجا بھی بنانا ہے، آپ نے کوئی ایک کمرہ بھی ایکسٹینڈ کرنا ہے، اس کی دیوار لگانی، اس کے لیے بھی آپ کو اپروول چاہیے، صحیح؟ تو اسی طرح دنیا، اللہ نے کیا کہا؟ دنیا میں انسان مالک ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر بھی بعض اوقات کوئی نہ کوئی مالک ہوتا ہے، یا کوئی نہ کوئی اوپر کوئی طاقت ہوتی ہے جو اس کو کنٹرول کر لی ہوتی ہے۔ بادشاہ ہوتے ہیں بعض اوقات، ملک کے پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر ہوتے ہیں، ٹھیک؟ لیکن قیامت کے دن
اللہ مالک بھی ہوگا اور بادشاہ بھی ہوگا، یعنی تمام کی تمام ملوکیت اور بادشاہت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، یعنی اللہ کے اوپر کوئی بھی نہیں ہوگا، نہ آج ہے نہ کل ہوگا۔ اور اسی سے جڑتا ہے پھر ایک اور معنی ہے، وہ یہ کہ دنیا میں تو پھر بھی آج بہت سے لوگ بادشاہ ہیں ظاہری طور پر، یا کچھ حد تک کسی چیز کے مالک ہیں، قیامت کے دن وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہوں گے، نہ بادشاہت ہوگی۔ قرآن میں کیا آتا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی نفس کسی نفس کا مالک نہیں ہوگا۔ والامر یومئذ للہ، اس دن جو امر ہوگا، جو حکم ہوگا، وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ تمام، اللہ اکبر، تمام لوگوں کو جب وفات دے دے گا، سب ختم ہو جائے گا، ہاں، سور پھونکا جائے گا تو جو جہاں پہ ہوگا ختم ہو جائے گا، موت آ جائے گی سب کو۔ پھر اللہ کیا فرمائے گا؟ لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ ہاں، یہ قرآن کی بھی آیت ہے کہ لمن الملک اليوم، تو جواب دیا جائے گا للہ الواحد القہار، ایک اکیلے قابض اور دبدبے والے اللہ ہی کی آج بادشاہت ہے، ملکیت ہے۔ ملک، ملکیت، ملک بادشاہت کو بولتے ہیں، معذرت، ملک جو ہوتی ہے وہ اونرشپ ہوتی ہے۔ این الجبارون، کہاں ہیں دنیا کے جبر کرنے والے؟ این المتکبرین، کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ آج سب ختم ہو گئے، آج کچھ باقی نہیں رہا، سب جو چلے گا آج اللہ کا ہی چلے گا۔ پھر سور پھونکا جائے گا، پھر اس کے بعد لوگ اپنی ریڑھ کی ہڈی سے جہاں مرے ہوں گے، جس قبر میں ہوں گے، وہاں سے اٹھائے جائیں گے، پھر سب میدان حشر میں جائیں گے، اور پھر وہاں سے قیامت کا دن کہ جو اس کے بعد کے معاملات ہیں وہ شروع ہوں گے۔ جبار، جبر کرنے والے، قابض ہونے والے۔ اسرافیل کو موت آئے گی، اسرافیل بالکل آئے گی، جی، سب کو موت آ جائے گی۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ بادشاہ اور مالک ہونے کے بعد بھی اللہ انسانوں پہ رحم کرتا ہے، اسی لیے اللہ دو صیغے لائے اور بار بار رحم کرتا ہے، یعنی پرماننٹ یہ رحمت ہے، دائمی رحمت ہے، یہ عارضی رحمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی رحمت کے 100 حصے، کتنے؟ 100 حصے، اس میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی پہ نازل کیا ہے۔ مثلا کہ ایک حصہ آپس میں، لوگوں میں، جانوروں میں اپنی رحمت کا ڈالا ہے، جس سے وہ ایک دوسرے پہ رحمت کرتے ہیں، جس سے ایک دوسرے پہ رحم کرتے ہیں، ایک دوسرے سے شفقت کا معاملہ کرتے ہیں۔ 1% آف اللہ رحمہ اس دنیا میں آئی ہے، اور 99% جو رحمت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن مؤخر کر کے رکھی ہے، جو وہ اپنے بندوں پہ رحم فرمائے گا۔ 1% جنوں، انس اور مکوڑوں میں اور حیوانات میں اور کیڑوں میں، سب میں اللہ نے ڈالی ہے، ڈیوائیڈ کر کے۔ دیکھیں اللہ کتنا رحیم اور شفیق ہے۔ تو اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، یعنی روز جزا کا دن کا مالک ہے۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں تک کوئی سوال ہے تو کر لیجئے۔ رحمان تو سر عربک میں ایسے نہیں لکھتے، جی ایسے ہی لکھتے، لیکن میم کے بعد الف آتا ہے۔ مالک اینڈ بادشاہ میں نے آپ کو بتایا نا فرق ہوتا ہے، مالک کسی بھی چیز کے اونر کو کہتے ہیں، بادشاہ کنگ کو کہتے ہیں۔ اب میں مثلا اپنی گاڑی کا مالک ہوں،
لیکن میں کسی علاقے شہر کا کنگ تو نہیں ہو گیا نا. تو یہ فرق ہے. بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے. میں نے بتایا تھا کہ بسم اللہ کا سورہ فاتحہ کا حصہ ہونے میں اختلاف ہے. جو صحیح بات معلوم ہوتی ہے وہ یہی کہ یہ اس کا حصہ ہے. بدلے کے دن سے کیا مطلب ہے؟ بدلے کے دن سے مطلب یہ ہے کہ انسان جو بھی اس دنیا میں کام کرے گا اس کا بدلہ انسان کو قیامت کے دن ملے گا، اور اس دن کا مالک اللہ ہی ہے. سر رحم میں دوام نہیں اور رحیم میں دوام ہے. رحمان میں ایک جملے میں بتا دیں، صفت رحمان جو ہے اس کے ایک معنی میں یہ ہے کہ وہ عارضی ہوتی ہے. ٹھیک، اس لیے اللہ دنیا میں کہتے ہیں، مفسرین نے کہا دنیا میں اللہ رحمان ہے اور آخرت میں رحیم ہے. ترجمہ تفسیر یاد بھی کرنی ہے، پڑھنے سمجھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، یاد کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. میں کون سی بک سے ٹیچ کر رہا ہوں؟ میں مختلف کتابیں اپنے سامنے رکھتا ہوں. میں نے اس دن آپ کو بتائی تھی، انہی سب بیسک کتابوں سے پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں. پھر کچھ میرے پاس اپنے نوٹس بھی ہوتے ہیں جو علماء سے، مشائخ وغیرہ سے ہم نے پڑھے ہیں، اس میں سے بھی بتاتا ہوں آپ کو. ٹھیک. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ٹھیک، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ میں نے بتایا تھا کہ اس کا اصل معنی کیا تھا کہ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. لیکن چونکہ ایاکا کو پہلے لایا گیا، اس سے اس کا مطلب ہو گیا تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اچھا، یہاں ایک بات غور طلب ہے، وہ یہ کہ سورہ فاتحہ کے شروع میں پاسٹ ٹینس استعمال ہوا ہے، ماضی کے صیغے استعمال ہوئے ہیں. الحمد للہ رب العالمین، یہ ماضی ہے. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں. ٹھیک، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. الرحمن الرحیم، وہ رحمان رحیم ہے. مالک یوم الدین ہے. ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. یہاں سے پریزنٹ ٹینس شروع ہو گیا اور فیوچر ٹینس شروع ہو گیا. اس کو عربی زبان میں التفات کہتے ہیں. التفات. التفات انگلش میں اس کو کہیں گے چینج اوور. یہی ورڈ مجھے اس وقت فی الوقت سمجھ آ رہا ہے. التفات دیکھنا. ٹھیک، جب آپ کسی جگہ دیکھ رہے ہوں اور آپ کہیں کہ التفات، میں نے اس طرف التفات کیا، ٹھیک، اس کو کہتے ہیں رخ بدل لینا. یعنی ماضی کے صیغے سے پریزنٹ ٹینس میں آ جانا یا فیوچر ٹینس میں آ جانا، اس کو التفات کہا جاتا ہے. یہ کیوں کیا گیا؟ سوال تو یہ ہے نا، یہ کیوں کیا گیا؟ نقطے ڈارک، ہاں جی بہت لائٹ ہے، سوری. ہو گیا، ہو گیا. صحیح، چینج اوور نظر آ رہا ہے. تبدیل بھی کہتے ہیں، لیکن ایک شرعی اصطلاح یہی ہے التفات. صحیح، آپ کو نظر آ رہا ہے جی. کیوں کیا گیا؟ یہ سوال یہ ہے، یہ کیوں کیا، کیوں گیا؟ جواب یہی ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہے تو اسے اس کی اللہ سے جب وہ حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اللہ کا ذکر اذکار کرتا ہے، تو پھر وہ
کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اس کے قریب ہو جاتا ہے. صحیح. جی یہاں سوال ہو رہا ہے، تھوڑی سی کنفیوژن یہ ہو رہی ہے کہ ماضی کا صیغہ کیسا ہے. ٹھیک، تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ بعض اوقات یہ جو انہوں نے بتایا نا پریزنٹ یونیورسل ٹروتھ، اس میں ماضی کا ہی صیغہ ہوتا ہے. ٹھیک، ماضی کا ہی معنی ہوتا ہے، یعنی اللہ کے لیے جو ہم تھی وہ شروع میں بھی تھی، شروع سے ہے. صحیح. ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے ہیں. اب عبادت سے کیا معنی ہے؟ عبادت کیا ہوتی ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ اس کی تعریف پتہ ہے عبادت کیا ہوتی ہے؟ جی جی عبادت کی تعریف. ہر وہ کام جو اللہ کو پسند ہو. جی اسی سے ملتا جلتا تھوڑی سی آپ اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں لے جائیں کہ ہر وہ کام جو اللہ کو پسند ہو. امام ابن تیمیہ عبادت کی تعریف کرتے ہیں، لکھ لیں. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. نظر آ رہا ہے؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال. جی میری رائٹنگ جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، تو تھوڑا سا آپ لوگ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. من الاقوال والافعال. نظر آ رہا ہے؟ الظاہرہ الظاہرتی والباطنتی. جی یہ ایسی تعریف ہے عبادت کی کہ جو آپ کو اگلے 5 سال تک، اور اس کے بعد اللہ نے آپ کو زندگی دی تو 50 سال تک کام آئے گی. کسی بھی عالم کے سامنے آپ جب یہ تعریف بولیں گے تو اس کو پتہ چل جائے گا جی آپ نے کچھ پڑھا ہوا ہے. ورنہ عبادت کی تعریف تو آپ کسی بچے سے بھی کرا لیں. ٹھیک، اب آپ دینی علم پڑھ رہے ہیں، اب آپ لوگوں سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہیں. ٹھیک، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة.
ٹھیک، کوئی یہاں پہ بھی لکھ دے چیٹ پہ تو آسانی ہو جائے گی. ترجمہ کرتا ہوں. یہ عقیدے میں بھی استعمال ہوگی کثرت سے، تو عقیدے میں استعمال ہوگی، تفسیر میں بھی ہوگی. کافی آپ کے استاد اور مشائخ عبادت کی تعریف آپ لوگ کو بتائیں گے، پوچھیں گے، تو آپ ایک دفعہ یاد کر لیں، ابد و آباد کے لیے چھٹی ہو جائے گی. اور پھر آپ کو بھی بہت فائدہ ہوگا. عبادت کی تعریف پڑھ کر پتہ چل جائے گا وہ عبادت ہے کیا، کس چیز کو عبادت کہہ سکتے ہیں، اور ہمارا کیا کام عبادت ہے اور کیا کام عبادت نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسم جامع، یہ ایک ایسا اسم ہے، یہ ایک ایسا ناؤن ہے، یہ ایک ایسا لفظ ہے، جامع، جو کافی جامع ہے، کمپریہنسو ہے. ایسا لفظ ہے جو اپنے اندر بہت سارے معنی کو جمع کیے ہوئے ہے. یا پھر اسم جامع، ایسا اسم ہے جو جمع کیے ہوئے ہے ہر اس چیز کو، لکلی، ہر اس چیز کو جمع کیے ہوئے ہے یہ اسم. کون سا اسم؟ کون سے اسم کی بات ہو رہی ہے؟ جی عبادت کی بات ہو رہی ہے. ایسا اسم ہے ما یحبہ اللہ، ہاں، جو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، چیزوں کو گیدر کی ہوئی ہے، ہر اس چیز کو جس سے اللہ محبت کرتا ہے، ہر اس چیز کو جس کو اللہ پسند کرتا ہے. وَيَرْضَاهُ، اور اللہ اس سے راضی بھی ہو جاتا ہے. ہر اس چیز سے جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور راضی ہو جاتا ہے. من الاقوالی، چاہے وہ اقوال سے ہو، زبان سے ادا کیے ہوئے ہوں، والافعالی، چاہے وہ افعال سے ہوں، کچھ کیا ہو انسان نے، کوئی فعل ہو، ایکشن. قول، اقوال کس کو بولتے ہیں؟ منہ سے کسی بات کو ادا کرنے کو. انسان کوئی قول کہے، صحیح. ایک ہوتے ہیں ایکشن، اور ایک ہوتے ہیں کیا، اس کو کیا کہیں گے جی، آپ انگلش میں کیا کہیں گے؟ ایکشن اور اقوال، سینگز، یا پھر انسان وربل، یس، وربل کمیونیکیشن، ورڈز، اسپیچ. اسپیچ صحیح ورڈ ہے. چاہے وہ ایکشن سے ہو یا انسان کی اسپیچ ہو. ٹھیک. الظاہرہ والباطنہ، چاہے ظاہری ہو، آؤٹ ورڈ ایکشن ہو، ہاں، دیکھ رہا ہو لوگوں کو، ظاہر ہو، جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کچھ پی رہے ہیں، کچھ کھا رہے ہیں، چل رہے ہیں، کر رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، ظاہری. والباطنہ، چاہے باطنی ہو، ہاں، چھپے ہوئے ہوں. باطنہ، انورڈ ایکشنز، انورڈ قول اقوال. دل میں انسان کسی کا اچھا چاہے، برا چاہے، دل میں انسان کسی سے حسد کرے، کوئی بری نظر لگا دے، دل میں انسان کسی سے نفرت کرے، دل میں انسان کسی کے بارے میں غلط سوچے، دل میں انسان غلط خیالات اپنے دماغ میں لائے، صحیح، یا صحیح خیالات لائے، اچھا سوچے، دل میں انسان اللہ کا ذکر کر رہا ہو، یہ باطنی قول اقوال یا پھر باطنی افعال ہے. یہ سب چیزیں، ان میں سے جو بھی انسان اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے گا، اور اللہ کو وہ پسند ہوگا، وہ عبادت ہے. اب اس کے اندر ہر چیز شامل کر لیں. اس کے اندر آپ ہر چیز شامل کر لیں. وہ کیا؟
کہ اچھا ایک بات اور سمجھ لیں، ایک ہوتی ہے اصل العبادہ، عبادت کی اصل، اصل العبادہ، یہ اصطلاح بھی علماء استعمال کرتے ہیں۔ اصل العبادہ کیا ہے؟ جو قرآن سنت نے عبادت کے طور پہ ہمیں بتائی ہیں، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، اذکار اور قرآن کی تلاوت، یہ ساری اصل العبادہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی کام انسان اللہ کی محبت اور رضا کے لیے کرے گا ظاہری باطنی، وہ بھی عبادت بن جائے گی۔ مثلا انسان گرین ٹی پی رہا ہے، صحیح، اور نیت یہ ہے کہ میں یہ پیوں گا تو اس سے میرے اندر میں ایکٹیو ہو جاؤں گا، جب ایکٹیو ہوں گا تو پھر میں پڑھاؤں گا، اور میں کیا پڑھاؤں گا؟ میں قرآن پڑھاؤں گا، اور قرآن پڑھا کے مجھے ثواب ملے گا۔ تو یہ سارے اس سے پہلے کے جو کام اس نیت سے کیے گئے وہ بھی عبادت بن گئے۔ چلیں یہ تھوڑی سی مختلف مثال ہو گئی۔ آپ نے صبح فجر کے لیے اٹھنا ہے، ہاں فجر کے لیے اٹھنا ہے۔ اب فجر کے لیے آپ کیسے اٹھتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں جی فجر پہ اٹھنے کے لیے؟ ہاں جی، نیت کر کے سوتے ہیں، ہاں، اور کیا کرتے ہیں؟ ہاں، الارم لگاتے ہیں، صحیح۔ تو جب آپ الارم لگاتے ہیں اور جلدی سوتے ہیں اور یا پھر کسی کو کہتے ہیں بھائی مجھے فجر کے لیے اٹھا دینا، تو کیا ہوتا ہے؟ اور آپ ماشاءاللہ پھر اٹھ بھی جاتے ہیں فجر کے لیے، اور بعض اوقات کم کھا کے بھی سوتے ہیں۔ بہت سے لوگ بہت زیادہ پیٹ بھر بھر کے کھاتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں ہم صبح اٹھ جائیں گے۔ بہت سے لوگ 2-3 بجے سوتے ہیں، کہتے ہیں یار فجر پہ نہیں اٹھا جاتا۔ بھائی تم نے تیاری نہیں کی، ہاں، تم نے تیاری نہیں کی فجر پہ اٹھنے کی، تم کیسے اٹھو گے؟ صحیح۔ تو اگر آپ اس فجر پہ اٹھنے کے لیے الارم لگا رہے ہیں، جلدی سو رہے ہیں، کسی کو کہہ رہے ہیں، تو یہ چاروں کام عبادت بن گئے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر وہ چیز جو عبادت کی یا فرض کی طرف لے کے جائے وہ کام بھی فرض ہوتا ہے، ہر وہ کام جو ثواب کے کام کی طرف لے کے جائے وہ بھی ثواب کا کام ہوتا ہے، اور ہر وہ کام جو گناہ کی طرف لے کے جائے وہ بھی گناہ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، ایک عالم، خیر بات کہیں سے کہیں نکل، لیکن کو سمجھنا ضروری ہے عبادت کے ٹاپک کو سمجھنے کے لیے، یہ عقیدے میں بھی آئے گی بہت دفعہ، میں بھی ہو سکتا ہے بتاؤں۔ ایک عالم کسی کے گھر گئے، اس کے گھر کے باہر ایک کھڑکی لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی تم نے کھڑکی کیوں لگائی ہے؟ ہاں، تو کیوں لگاتے ہیں بھائی ہم کھڑکی؟ جی کیوں لگاتے ہیں؟ روشنی کے لیے، ہوا آنے کے لیے، وینٹیلیشن کے لیے، ہاں۔ تو اس نے بھی یہی جواب دیا، بھائی تاکہ ہوا آئے، روشنی آئے۔ نہیں کہا یہ تو بات تو تم نے بڑی اچھی کی۔ کہا لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ اگر تم کھڑکی بناتے ہوئے یہ نیت بھی کر لیتے کہ اس سے مجھے اذان کی آواز آئے گی، اور جب اذان کی آواز میرے گھر میں داخل ہوگی تو میں نماز کی تیاری کروں گا اور نماز پڑھنے جاؤں گا، تو یہ کھڑکی بنانے کا بھی تمہیں ثواب مل جاتا، دنیاوی فائدہ تو مل ہی رہا ہے۔ اسی طرح انسان فار ایگزامپل موبائل فون خرید رہا ہے، لیپ ٹاپ خرید رہا ہے، ٹیبلٹ خرید رہا ہے، آج کل کے دور میں آئی پیڈ خرید رہا ہے، اپنے شوق پورا کرنے کے لیے خرید رہا ہے۔ لیکن اگر وہ نیت کر لے کہ موبائل فون خریدوں گا، اس میں قرآن کی اپلیکیشن ہوگی، دعاؤں کی اپلیکیشن ہوگی، احادیث کی کتابوں کی تفسیر کی اپلیکیشن ہوگی، اس کے اندر میں الارم لگا سکتا ہوں، میں ضروری کال کر سکتا ہوں، میں واٹس ایپ پہ دین کی تعلیم حاصل کر سکتا ہوں، میں زوم ڈاؤن لوڈ کر کے قرآن اپنی کلاس اٹینڈ کر سکتا ہوں، وہ موبائل خریدنا بھی ثواب ہو جائے گا۔ وہ 20,000 کا کیا 2 لاکھ کا فون لینا بھی ثواب ہو جائے گا، ہاں، آئی فون 11 لینا بھی ثواب ہو جائے گا۔ تو ہر چیز عبادت بن سکتی ہے اگر اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ اب میں اس مثالیں اور نہیں دے رہا، وقت پھر بہت ہو جائے گا، ٹھیک۔ تو یہ ہے عبادت، یہ ہے مفہوم عبادت۔ اور یہ ایاک نعبد ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ کہ یہ تمام کام خالص اللہ ہی کے لیے کرنے ہیں، یہ خالص اللہ کی توحید کے ساتھ ہی کرنے ہیں،
کسی اور کے لیے یہ کام کرنا جائز نہیں، بلکہ شرک ہے۔ اس دنیا کا، اس کائنات کا سب سے بڑا ظلم اور گناہ قرار دیا گیا ہے کہ انسان ان عبادات کو کسی اور کے لیے کرے۔ ایاک نعبد، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی سے کچھ نہیں مانگتے۔ جو بھی خوش کرنے والے کام ہیں، جو بھی پسند کرنے والے کام ہیں، اللہ تجھے جو پسند ہے وہ تیرے لیے ہی کرتے ہیں، کسی اور کے لیے ہم یہ کام نہیں کرتے۔ اور اللہ تیرا یہ حق ہے، ٹھیک؟ اللہ کی توحید اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کتاب التوحید کی حدیث انشاءاللہ اگلے سال آپ پڑھیں گے، ہو سکتا ہے میں ہی پڑھا ہوں آپ لوگ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گدھے پر سوار تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر ہی سوار ہو جایا کرتے تھے۔ پیچھے معاذ بن جبل بیٹھے تھے۔ پوچھا معاذ اتدری، کیا آپ جانتے ہیں ما حق العباد علی اللہ، اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ وما حق اللہ علی العباد، اور بندوں کا اپنے اللہ پہ کیا حق ہے؟ اے معاذ آپ جانتے ہیں؟ معاذ نے کہا نہیں۔ معاذ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ کہا حق العباد علی اللہ، حق اللہ علی العباد، اللہ کا اپنے بندوں پر حق یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اور بندوں کا پھر اپنے پہ رب پہ کیا حق ہو جاتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب وہ یہ کام کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کریں گے۔ ٹو کنڈیشنز، عبادت اسی کی، یعبدوہ اسی کی عبادت، ولا یشرکوا بہ شیئا کسی شے میں بھی اس کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، تو اللہ کیا کرے گا کہ اللہ ایسے بندے کو کبھی عذاب نہیں دے گا، ایسے شخص کو عذاب نہیں ملے گا، یعنی ابد و آباد کے لیے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ پھر بندوں کا حق بن جاتا ہے اللہ پر، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان بندے اپنے رب کا حق تو ادا کریں۔ دنیا میں حق ڈھونڈتے رہتے ہیں، اللہ کا کیا حق ہے یہی نہیں پتا میں۔ امام محمد بن عبد الوہاب نے کتاب لکھ ڈالی اسی الفاظ پہ، اسی جملے پہ کہ بندوں کا اپنے رب پہ کیا حق ہے، ہاں کیا حق انہوں نے اتارنا ہے۔ کتاب کا نام ہے کتاب التوحید، توحید کی کتاب، الذی هو حق اللہ علی العبید، کہ وہ کتاب یا وہ توحید کہ جو اللہ کا حق ہے اپنے بندوں پر۔ پوری کتاب، ہاں مشہور زمانہ کتاب، کئی اس کی ایکسپلینیشن لکھی گئی ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا مدرسہ نہیں ہے کتاب و سنت کو فالو کرنے والوں کا کہ جس مدرسے میں یہ کتاب نہ پڑھائی جائے۔ ہمارے یہاں بھی دوسرے سال میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کے بڑے دروس کرائے جاتے ہیں، علماء کرتے ہیں، دیتے ہیں اپنے خطبوں میں، جمعوں میں اس کو بیان کرتے ہیں۔ ایاک نستعین، اے اللہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ کتاب اردو میں بھی موجود ہے، انگلش میں بھی موجود ہے، ٹھیک؟ کئی شرک اور کفر شیخ محمد بن عبد الوہاب نے اس کتاب میں ذکر فرمائے ہیں، ہمیں کتنے پتہ ہیں؟ 40 ابواب تو ہم پڑھا دیتے ہیں، 40 سب ٹاپکس تو ہم پڑھاتے ہیں۔ کتنی امپورٹنٹ ہے کتاب پڑھنا، دنیا کی ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں، ہاں 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، ہیری پوٹر، اور پتہ نہیں کون کون سی کتابیں پڑھتے ہیں، پڑھنی چاہیے۔ کتاب التوحید جو بیسک بنیادی انسان کی توحید ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم جو بھائی جنت کے ٹکٹ ہی کٹا کے آئے ہوئے مسلمان ہیں، معاہد ہی پیدا ہوئے، معاہد ہی بنیں گے۔ ارے بھائی یہ اس لیے نہیں پڑھو کہ تم مشرک ہو سکتا ہے کہ تمہارے اندر کوئی ایسا فعل ہو جو شرکیہ ہو، یا تم کر سکتے ہو، یا پھر کوئی شرک کرنے والا اس کو تم روک سکتے ہو اور نہ روک سک رہے ہو، اس لیے پڑھو۔ ہدایت المستفید بھی کتاب التوحید ہے اور اسی کی شرح ہے، صحیح؟ القول المفید بھی اس کی شرح ہے، فتح المجید بھی اس کی شرح ہے، التمہید بھی اس کی شرح ہے، توحید الہ العالمین بھی اس کی شرح ہے، صحیح؟ اللہ اکبر۔ یہ وہ ہیں جو ابھی بس ذہن میں تھی، باقی تو پتہ نہیں اور بھی ہیں۔
شیخ سلیمان الرحیلی حفظ اللہ مسجد نبوی کے استاد ہیں، انہوں نے بھی پڑھائی ہے یہ کتاب، آن لائن موجود ہے ان کے دروس. بہت علماء نے، شیخ عبدالرزاق البدر، شیخ محسن العباد کے بیٹے، انہوں نے بھی یہ کتاب پڑھائی ہے. ہر عالم یہ کتاب پڑھا کے گیا ہے. الحمدللہ. چلیں ایاک نستعین. اچھا یہاں ایک اور بڑی امیزنگ چیز ہے عربی میں، عربی کے جیمز کو سمجھنے کے لیے. آپ انگلش میں کہتے ہیں ٹو آسک فار، کسی کو مانگنا، کسی سے طلب کرنا. کیا چیز طلب کرنا؟ کہ بھائی تم یہ دروازہ کھول دو، یا دروازے کا کھلوانا طلب کرنا، دروازے کا کھلوانا طلب کرنا، یا پھر مدد طلب کرنا، یا پھر پناہ طلب کرنا، یا پھر بارش طلب کرنا. یہ اردو میں بولتے ہیں. آپ عربی زبان میں جب بھی کسی چیز میں طلب کا معنی ہوتا ہے، کسی چیز سے آپ کوئی چیز مانگتے ہیں، تو اس میں جو چیز آپ مانگ رہے ہوتے ہیں نا، اس کے روٹ ورڈ کے پیچھے الف سین تا لگا دیا جاتا ہے، تو اس میں طلب کا معنی آ جاتا ہے. فار ایگزامپل فتح عربی میں کہا جاتا ہے کھولنے کو. صحیح، فتح کھولنے کو کہا جاتا ہے. اور استفتاح یہ آ گیا نا، الف سین تا. فتح تو وہی ہے، ایک الف کا اس میں ویسے ہی اضافہ ہو گیا. استفتاح ہو جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے مدد، دروازہ کھولنے کو طلب کرنا. صحیح. اسی طرح یہ ہے، بات کو شارٹ کرتے ہیں. ایک ہے عون، مدد کرنا، اور ایک ہے استعانت، ہاں مدد طلب کرنا. اور اسی سے آپ کو سمجھ آئے گا غفرن معاف کرنا. اور اس سے کیا نکلے گا جی؟ کیا بنے گا؟ استغفار. صحیح. مدد طلب کرنا. انسان غفر نہیں کرتا اللہ سے، بلکہ غفر طلب کرتا ہے. انسان معاف اللہ کو معاذ اللہ کر ہی نہیں سکتا، کوئی ایگزسٹ ہی نہیں ہوتی ایسی چیز، لیکن معافی انسان اللہ سے طلب کرتا ہے. اسی سے نکلا ہے استعاذہ، ہاں اسی سے نکلے استغاثہ. صحیح. تو نستعین، اے اللہ تجھی سے مدد مانگ، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اے اللہ، تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں. صحیح. تو یہ بات سمجھ لیجئے، عربی زبان میں جہاں بھی یہ استفعال کا صیغہ آتا ہے، فعلن کوئی فعل کرنا، استفعال کوئی فعل طلب کرنا، جہاں بھی یہ آ جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ باب استفعال، طلب کا معنی ہوتا ہے اس کے اندر. ٹھیک. اور یہ بات میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی تھی کہ ایاک نعبد پہلے اور نستعین بعد میں کیوں آیا ہے، تاکہ دعا کرنے کا سلیقہ بتایا جائے کہ انسان پہلے اپنی کسر نفسی اور اپنی عاجزی کا اظہار کرے. اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت بھی تیری کرتے ہیں، تو الحمدللہ رب العالمین ہے، مالک یوم الدین ہے، الرحمن الرحیم ہے، تیری ہی تعریفیں ہیں، اور ان تعریفوں کے بعد ہم عبادت بھی تیری کرتے ہیں. اے اللہ تو ہماری مدد کر دے، اے اللہ تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں.
ہاں تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں، اور اس کے بعد دعا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے. یہ دعا کا طریقہ ہے. پہلے انسان حمد و ثنا کرے، اللہ کی بڑائی بیان کرے، پھر اپنی عاجزی کا اظہار کرے، پھر جا کے دعا مانگے. ٹھیک. ایک پوائنٹ اور لکھ لیجئے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت. اچھا یہ میں ریریز کر دوں؟ جی کر دوں. آن لائن اسٹوڈنٹس کاپی ہو گیا جو بھی تھا جی. چلو ہم کہہ تو رہے ہیں، ایک اور کوشچن ہے، ہم کہہ تو رہے ہیں بھائی اللہ تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں. چلو یہ بات تو بہت لوگ کہہ رہے ہوں گے، ہاں بھائی اللہ عبادت تو تیری کرتے ہیں، ہاں ہم عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات مدد تو ہم انسانوں سے بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، ہیلپ نہیں مانگتے لوگوں سے. بعض اوقات اپنے ماں باپ سے، ماں باپ بچوں سے، بہن بھائیوں سے، دوستوں سے، کولیگ سے. کوئی آپ کی ہیلپ نہیں کرتا، کسی کو آپ نہیں کہتے آؤ یار میرا یہ کام کر دو، بھائی پانی پلانا، یہ نہیں کہتے آپ. تو پھر تو معاملہ گڑبڑا گیا. ابھی کہہ رہے ہیں ہم اللہ تیری ہی تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، پھر دنیا والوں سے ہی مانگ رہے ہیں، یہ تو شرک ہو گیا. خالق اور مخلوق کا فرق ہے. مطلب یہ کیا فرق ہے پتا تو چلے. یہ جو قبر والوں سے مانگتے ہیں لوگ، وہ بھی تو یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی وہ مخلوق سے مانگ رہے ہوں. تو پھر کہاں گیا نستعین، کہاں گیا یا کا نستعین ہے جی. کیا فرق ہے؟ قبر والے تو موجود نہیں، موجود ہوتے ہیں. بہت لوگ کہتے ہیں زندہ ہے، زندہ سے مانگ رہے ہو. ہاں جی یہ انہوں نے ایک پوائنٹ بڑا اچھا بولا. اچھا جی اب بس انہوں نے پوائنٹ دیا، یہ بات سمجھ لیجئے. یہاں پہ جو مدد مانگنے والی بات ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں ہے کہ جو ما فوق الاسباب ہیں. ما فوق الاسباب، اسباب سے اوپر ہے. ان سمپل ورڈز کہ جو کسی انسان کی قدرت میں نہیں ہے، جو کسی مخلوق کی قدرت میں نہیں ہے، ہاں ہم وہ اللہ ہی سے مانگتے ہیں، وہ کسی اور سے نہیں مانگتے. مثلا آپ کو بخار ہوا، نزلہ کھانسی زکام ہوا، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ نے اس کو اپنا حال دیا، اس نے 2-4 دوائیاں لکھ دی، آپ نے کھا لی، آپ صحیح ہو گئے. اس کی قدرت میں تھا کیا؟ آپ کے لیے دوائیاں لکھنا. لیکن آپ کو شفا دینا کس کی قدرت میں تھا؟ وہ اللہ ہی کی قدرت میں تھا. آپ کسی لائر کے پاس گئے، آپ کا کوئی معاملہ پھنسا ہوا تھا کسی گورنمنٹ کے ادارے میں، آپ نے اس سے مدد لی کہ یار یہ لو پیسے، جاؤ میرا معاملہ حل کرا دو. تو اس نے تو معاملہ حل کرا دیا آپ کا. اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا تو یہ کیا شرک ہو گیا؟ نہیں، بلکہ اس کے کنٹرول میں تھا، قبضے قدرت میں تھا یہ کام کرنا، وہ اس نے کیا. کیا آپ لائر کے پاس جائیں گے اور یہ بولیں گے کہ بھائی مجھے اولاد نہیں ہو رہی، مجھے اولاد دے دے؟ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے بھائی میری زمین ہے، فصل نہیں ہو رہی بارش کی وجہ سے، تو بارش برسا دے؟ نہیں، یہ ما فوق القدرہ یا ما فوق الاسباب کام ہے. یہ صرف اور صرف اللہ ہی سے کرتا ہے. انسان کسی اور سے کرے گا وہ شرک ہو جائے گا، بلکہ شرک اکبر ہو جائے گا. ایسا کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، مخرج عن الملہ ہو جائے گا، اور وہ مسلمان نہیں رہے گا. جیسے آتا ہے نا قرآن میں، آپ انسانوں سے مدد مانگ سکتے ہیں. وتعاونوا علی البر والتقوی،
آپ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کیجئے، وہ جو ما تحت الاسباب ہوں، جو قدرت میں ہوں آپ کی، جو آپ کر سکتے ہوں۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان کو جب کہا جائے کسی مدد کے لیے اور وہ کر سکتا ہو تو لازمی کرنی چاہیے، اس کے بغیر نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، آج بھی بہت سے لوگ اللہ کے علاوہ اور لوگوں کو پکارتے ہیں اور اپنی جو حاجات جو ما فوق الاسباب ہوتی ہیں ان کو آگے رکھتے ہیں۔ یا رسول اللہ اغثنی، اے اللہ کے رسول میری مدد کر دیں۔ آج نبی السلام کیسے مدد کریں گے؟ مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دے، دے گا داتا دے گا، داتا نہیں دے گا تو کون دے گا؟ بری بری سرکار بری، ہری ہری سرکار بری، میری کھوٹی قسمت کر دے ہری، ہاں میری قسمت صحیح کر دے، میری شادی کرا دے۔ ہاں المدد یا غوث اعظم، آپ نے دیکھا ہوگا نا گاڑیوں کے پیچھے لگے یا علی المدد، بولنا ہی نہیں چاہیے۔ یا بول سکتے ہیں آپ اس کے لیے جو سامنے ہو، آپ نے بولا یا محمد تعال علیہ، ادھر آؤ، آپ نے کہا یا احمد ایتنی ہاذا، اے محمد مجھے دے دو، احمد ہی مجھے دے دو، لیکن وہ احمد سامنے کھڑا ہے، اس کے قبضے قدرت میں ہے کوئی چیز جو آپ کو دے رہا ہے۔ اب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد مانگیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی زمانے میں بھی یہ نہیں دے سکتے تھے۔ کیا بے اولاد لوگ نہیں تھے اس زمانے میں؟ وہ بھی جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درگاہ پہ تالا باندھتے اور ہو جاتا کام۔ ہاں یہ کفریہ جملے ہیں، اور یہ آج بدقسمتی سے لوگ مانگتے ہیں۔ ٹھیک، اجمیر شریف، ڈاتا ہجویری، لال شہباز قلندر کے مزار کرتے ہیں۔ عبداللہ شاہ غازی یہ کہتے ہیں جی کراچی میں طوفان نہیں آتا، عبداللہ شاہ غازی روک لیتا ہے۔ کیا ہوا ابھی؟ سب سے زیادہ طوفانی کلفٹن ڈیفینس میں آیا ہے، سب سے زیادہ دبئی کلفٹن ڈیفینس ہے۔ یہ کفریہ جملے، وہ گھر میں مدفون شخص کیا کرے گا؟ وہ خود اپنی عمارت نہیں بچا سکتا، اپنے مزار پہ ہوا بم دھماکا ہوا، سینکڑوں لوگ مر گئے، وہ نہیں روک سکا۔ وہ لوگوں کی کیا بگڑی بنائے گا، حاجت روائی کرے گا؟ یہ ہے جس پہ مجھے اور آپ نے کام کرنا ہے، یہ ہے جس شرک اور کفر کے لیے ہم سب یہاں اکٹھا ہیں، اور ہم نے اسی کی تحریک چلانی ہے، اسی کا ہم نے کام کرنا ہے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ پڑھیں گے، پڑھائیں گے، توحید پڑھائیں گے، شرک بتائیں گے کیا ہے، پھر ہی لوگ توحید پہ آئیں گے اور شرک سے باز آئیں گے، اور اس دنیا کا عظیم ترین ظلم ختم ہوتا رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو یہ سب کام کرنے کی توفیق عطا کرے، ہم سب کو استقامت عطا کرے، ہم سب کے لیے علم کے دروازے کھولے، اور ہم سب سے اپنے دین کا کام لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد. کتاب الصلاۃ. آواز نہیں آ رہی میری؟ صحیح. چلیں اب شروع کرتے ہیں ہم کتاب الصلاۃ. کتاب الطہارہ مکمل ہوا، جس کی کل احادیث کی تعداد 43 تھی، اور اس حوالے سے آپ کو آگاہ کر دیا گیا کہ آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے، اس کو یاد کرنا ہے، یعنی مسائل کو یاد کرنا ہے. انشاءاللہ العزیز آپ سے اس کا ٹیسٹ ہم لیں گے. اب کتاب الصلاۃ کا آغاز کرتے ہیں. باقاعدہ الصلاۃ اس کا معنی ہے، ویسے تو اس کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے دعا. صلاۃ کا عربی لغت میں جو معنی ہے وہ ہے دعا. شرعی اصطلاح میں الصلاۃ نماز کو کہتے ہیں. شریعت میں الصلاۃ نماز کو کہتے ہیں. نماز کی فرضیت کا حکم کب آیا؟ آپ میں سے کون بتائے گا نماز کب فرض ہوئی؟ یعنی یہ دو طرح سے سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے مکہ میں فرض ہوئی یا مدینہ میں ہوئی، ایک سوال. دوسرا سوال نبی علیہ السلام کی نبوت کے کون سے سال ہوئی ہے؟ یہ دو سوال ہیں تو ان کے جواب چاہیے. مکہ میں. ٹھیک ہے، مکہ، کیونکہ ظاہر ہے یہ نماز معراج کے موقع پر فرض ہوئی تھی، اور معراج مکہ میں ہوئی ہے، مکی زندگی میں. بیت اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تھا بیت المقدس. تو اب یہ نبوت کا کوئی 11واں سال تھا یا 12واں سال تھا؟ نبی علیہ السلام کی نبوت کا، بعثت کا یہ 11واں یا 12واں سال تھا. یوں کہہ سکتے ہیں ہجرت سے
साल या 1.5 साल पहले नमाज फर्ज हुई है। इब्तदान 50 नमाजें फर्ज हुई थी। किस पैगंबर ने कहा था कि नमाज की तखफीफ कराएं? मूसा अलैहिस्सलाम ने। तो उनके कहने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार गए तो 5 नमाजें रह गईं। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि 5 फर्ज हमने 50 की थी, पढ़नी 5 है लेकिन सवाब 50 का मिलेगा। अगर हम 5 नमाजें पढ़ते हैं तो सवाब वही 50 नमाजों का मिलेगा। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उम्मत मोहम्मदिया के लिए ये एक रहमत और शफकत का मामला है। इस्लाम के बुनियादी 5 अरकान में से ये कौन सा रुकन है? कौन से नंबर पर है ये? तीसरा या चौथा नंबर? कौन सा नंबर है इस्लाम के बुनियादी अरकान में से नमाज का? तीसरा। पहला कौन सा है? पहला तौहीद, दूसरा है नमाज। ठीक है, दूसरा, ठीक है शाबाश। दूसरा और तीसरा ज़कात, फिर रोजा और उसके बाद है फिर हज। इस्लाम के बुनियादी 5 अरकान में से ये दूसरा रुकन है। और इन अरकान यानी मुसलमान होने के बाद, कलमा तौहीद के बाद, ये दूसरा सबसे बुनियादी अरकान इस्लाम में से ये दूसरा सबसे अहम रुकन है। मुसलमान होने के बाद 4 अरकान है बाकी, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। इन 4 में वाहिद नमाज है जो किसी भी इंसान के मुसलमान होने की अलामत है। किसी और को अलामत नहीं करार दिया कि भी किसी का मुसलमान होना मालूम हो। 4 अरकान में से नमाज, रोजा, ज़कात, हज, इन 4 में सिर्फ नमाज को करार दिया गया है। इसलिए कहा मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज सिर्फ नमाज है। इसकी वजह यह है, नमाज ही किसी के मुसलमान होने की निशानी क्यों? नमाज ही का तर्क कुफर क्यों? रोजा जो है हर एक पर फर्ज नहीं है। जाहिर है जो बीमार है वो छोड़ दे, मुसाफिर है छोड़ दे, मरीज है छोड़ दे, बुढ़ापा है नहीं रख सकता छोड़ दे, फिदिया दे दे। ज़कात हर एक पर फर्ज नहीं है। रोजा साल में एक दफा, एक महीना। ज़कात साल में एक बार, वो भी जिसका माल निसाब को पहुंच जाए। हज जिंदगी में एक बार, वो भी इस्तिताअत वाले पर। बाकी क्या रह गया? सिर्फ नमाज। रोजाना 5 दफा, सेहतमंद है या बीमार, मरीज है या मुसाफिर, अमीर है या गरीब, घर में है या घर से बाहर, अमन में है या खौफ में, किसी भी हालत में नमाज माफ नहीं है। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठकर पढ़ लो। बैठकर नहीं, लेटकर पढ़ लो। नहीं तो इशारे से पढ़ लो, नमाज माफ नहीं है। ये नमाज की अहमियत है। खड़े होकर पढ़ लो, नहीं पढ़ सकते, बीमार हो तो कुर्सी पे बैठ जाओ, नहीं बैठ सकते तो बेड पर लेटकर पढ़ लो, नहीं पढ़ सकते तो इशारे से पढ़ लो। नमाज किसी हालत में माफ नहीं है। इससे अंदाजा लगाएं नमाज की अहमियत का।
قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ نماز کا حکم دیا ہے، جگہ جگہ. لیکن ہمارے بر صغیر کے اندر، پاک اور ہند بالخصوص، جتنی توہین، جتنی بے قدری نماز کی ہوتی ہے شاید کسی کی چیز کی ہوتی. گھر کے پاس مسجد ہے، گھر کے دروازے کے سامنے مسجد ہے، لیکن وہ بدبخت بد نصیب انسان اذان سنتا ہے 5 وقت کی، نہ خود نہ گھر والوں کو نہ بچوں کو نماز کا حکم دیتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے. گلی میں مسجد ہے، اب تو گلی گلی میں مسجد ہے. کیسے ہو سکتا ہے مسلمان بغیر نماز کے وہ زندگی گزارے؟ ایک کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اور وہ نماز نہیں پڑھ رہا. ایسا شخص کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. عرب علماء کے حقیقت میں بڑے صحیح فتوے اس حوالے سے. ہمارے یہاں تو بڑی نزاکت والا معاملہ ہے، بھئی وہ مسلمان ہے، اس سے نکاح بھی جائز ہے، اس سے سارے معاملات جائز ہیں، اس کا جنازہ بھی ہو سکتا ہے، اس کو جناب مدعو بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو قبرستان میں تدفین بھی کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. حقیقت یہ کہ ایسے شخص کو نکاح میں لینا، ایسی عورت کو نکاح میں لینا، یہ درست نہیں ہے. یہ تو مسلمان نہیں ہے، اس سے نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے تعلقات کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کا جو فضلاء ہے، علماء ہیں، اس کو چاہیے اس کا نماز جنازہ نہ پڑھائیں، ایسے شخص کا نکاح نہ پڑھائیں، ایسے شخص کی تدفین نہ کریں، مسلمانوں کے قبرستان میں داخل نہ کریں. پھر دیکھیں یہ سیدھا کیسے ہوتا ہے. یہ اجتماعی سطح پر اگر بائیکاٹ ہوگا بے نمازی کا تو لائن پر آئے گا. ہم نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، نماز چھوڑنے کے بعد بھی مسلمان ہے، لہذا نکاح، رشتہ داری کا قیام، نماز جنازہ، قبرستان میں تدفین، تعلقات، کوئی فرق نہیں پڑتا، سب جاری ہیں. تو بے نمازی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اوپر سے المیہ ہمارے حکمران پرلے درجے کے بے دین قسم کے، نماز تک پڑھنا نہیں آتی. ہماری قیادت کرنے والے سورہ اخلاص جیسی چھوٹی سی سورت صحیح طریقے سے نہیں سنا سکتے. ہم آگے جا کر کتاب الصلاۃ پڑھیں گے. صلاۃ خوف، جنگ کے میدان میں دشمن آمنے سامنے ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کے ساتھ وہاں بھی نماز پڑھائی ہے. تو امن میں ہے نا، کوئی خوف نہیں ہے. حالت جنگ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی ہے. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَالرِّجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تم خوف میں ہو تو پیدل چلتے چلتے نماز پڑھ سکتے ہو تو نماز پڑھ لو، سواریوں پر سوار ہو کر نماز پڑھ سکتے ہو تو نماز پڑھ لو، نماز معاف نہیں ہے. ایک رکعت پڑھ سکتے ہو تو پڑھ لو، نماز معاف نہیں ہے. گھر ڈھونڈنا پڑتا ہے جس کے سارے افراد نمازی ہوں، ایک گھر بھی بمشکل ملے گا. ہزاروں کی تعداد میں گھر ہوتے ہیں ایک مسجد کے پاس، لیکن اس میں نماز پڑھنے والے چند ہوتے ہیں، وہ بھی بزرگ حضرات. بچے جوان بالکل خالی ہیں. خواتین کو تو ہم نے مسجد سے بالکل ہی دور کر دیا ہے. سارے پردے یاد آتے ہیں جب مسجد کے اندر نماز پڑھنے کی بات آتی ہے، جمعے کی بات آتی ہے. سیر و تفریح میں کوئی پرابلم نہیں، بازار میں کوئی پرابلم نہیں. جب مسجد میں نماز با جماعت کی بات آتی ہے تو وہاں پردہ آ جاتا ہے، جبکہ وہاں پردے کا بہترین انتظام ہوتا ہے. پھر یہ نسلیں کیسے مسلمان ہو سکتی ہیں؟ غیور مسلمان. جب ہم نے قرآن سے، دین سے، نماز سے دور کر لیا تو نبی کی گستاخی ہو یا صحابہ کی گستاخی ہو یا قرآن کی گستاخی ہو، ان کے دلوں میں دین کی غیرت ہی ختم ہو چکی ہے، تو کہاں سے وہ اس کا دفاع کریں گے؟
غیرت چاہیے، اور غیرت آتی ہے قرآن سے، حدیث سے، دین سے، تعلیم سے، نماز سے، اور وہ ہمارے خون میں شامل ہی نہیں ہے، ایسا مزاج بن چکا ہے۔ تو اس کتاب الصلاۃ کے اندر نماز کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہوں گی، بہت ساری چیزیں جو چند لوگ نماز پڑھتے ہیں نا، آپ جتنے بھی کلاس میں ہیں سن رہے ہیں، اس کتاب الصلاۃ کو پڑھنے کے بعد جو بخاری مسلم کی حدیث ہیں، اس میں ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جو بخاری مسلم سے ہٹ کرو، یعنی 100% صحیح ترین حدیث کا مجموعہ ہے۔ اس میں آئے گی نماز کی تفصیلی گفتگو، اپنی نمازوں کو چیک کیجئے گا کہاں کہاں نمازوں میں خطا ہوتی ہے۔ اس کتاب الصلاۃ کو پڑھنے کا اولین مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، میری نماز میں کہاں خطا ہے۔ تو جو 5% لوگ نماز پڑھتے ہیں، ان کی نمازوں کے اندر بھی دیکھیں کوئی نماز کے وقت کا خیال نہیں رکھتا، کوئی نماز کی جو کیفیت اللہ کے رسول نے بیان کی ہے، صفات بیان کی، اس کا خیال نہیں رکھتا۔ 1% میں بھی چند فیصد لوگ ایسے ہوں گے جو صحیح 100% اس طرح نماز پڑھتے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس دعا کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس کتاب کا آغاز کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب الصلاح کے اندر ہماری نمازوں میں ہونے والی کمی کوتاہی، جو خطا ہے، چاہے وہ نماز کے اوقات کے تعلق سے ہو، نماز کی ادائیگی کے تعلق سے ہو، کیفیت کے تعلق سے ہو، تعداد کے تعلق سے ہو، جو بھی کمی کوتاہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ازالہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سب سے پہلے ہیڈنگ ہے نماز کے اوقات کے بارے میں، نماز کا صحیح وقت کون سا ہے۔ آج کل جتنے بھی اوقات ہیں ان میں سے اکثر ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں جن کا حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، اپنا اندازہ، یہ نماز کے وقت اور وہ نماز کے وقت۔ حدیث میں صحیح طریقہ کیا بتایا گیا نماز کے وقت کو جاننے کا، اس کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ حدیث پہلی 44 یہ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، نماز کے اوقات کی کتاب کے اندر، اور صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ابو عمر شیبانی، ابو عمر شیبانی واسمہ سعد بن ایاس، ان کا نام ہے سعد بن ایاس، یعنی ابو عمر ان کی کنیت ہے، شیبانی ان کی نسبت ہے، اور سعد بن ایاس ان کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، ابو عمر ان کی کنیت، شیبانی ان کی نسبت، اور سعد بن ایاس ان کا نام ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ حدثنی، سعد بن ایاس کہتے ہیں مجھے حدیث سنائی، صاحب ہذہ الدار، اس گھر والے نے، صاحب ہذہ الدار، اس گھر والے نے ہمیں، مجھے حدیث سنائی، واشار بیدہ، اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، الی دار عبد اللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود کے گھر کی طرف۔ عبداللہ بن مسعود، دار گھر کو کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود کے گھر کی طرف اشارہ کر کے ابو عمر شیبانی سعد بن ایاس یہ کہتے ہیں اس گھر والے نے مجھے حدیث سنائی ہے، اس گھر والے نے مجھے حدیث سنائی ہے۔ کیا حدیث ہے؟ سبحان اللہ، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں سألت رسول اللہ، سألت میں نے سوال کیا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای الاعمال احب الی اللہ، ای منا کون سا، اعمال میں سے کون سا عمل، ای الاعمال اعمال میں سے کون سا عمل، احب الی اللہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. بہترین سوال ہے یہ. اعمال میں سے کون سا عمل اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ سائل کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود. مسئول کون ہے؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ. سوال کیا ہے؟ کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے؟ تو نبی الاسلام نے کیا جواب دیا؟ الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. نماز کو وقت پر ادا کرنا، صرف ادا نہیں کرنا، نماز کو وقت پر ادا کرنا، یہ مطلوب ہے. قرآن میں ایک لفظ نماز کے ساتھ بہت زیادہ آیا ہے. آپ میں سے کوئی بتائے کہ وہ کون سی چیز ہے اللہ نے نماز کے لیے وہ ذکر کی ہے؟ کون سی چیز ہے؟ بالکل اقامت صلاۃ. بالکل یقیمون الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقامت صلاۃ. اقامت صلاۃ صرف نماز کا ذکر نہیں ہے بلکہ نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے. اور اقامت صلاۃ کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں. بس کافی ہے، ایک نے جواب دے دیا تو کافی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اقامت صلاۃ 4 چیزوں کے ساتھ ہے. 4 چیزیں اگر کسی کے اندر ہیں تو وہ یقیمون الصلاۃ پر عمل کر رہا ہے، اقیم الصلاۃ پر عمل کر رہا ہے. نمبر 1، پہلی چیز وقت پر نماز پڑھنا. نمبر 2، جماعت کے ساتھ پڑھنا. نمبر 3، سنت کے مطابق پڑھنا. اور نمبر 4، مستقل پڑھنا، ہمیشہ پڑھنا. یہ 4 چیزیں، وقت پر پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، سنت کے مطابق پڑھنا اور ہمیشہ پڑھنا. خواتین کے لیے ایک چیز اس میں مستثنا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا. بقیہ 3 چیزیں ان کے لیے بھی ضروری ہیں. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ان کے لیے فرض نہیں ہے، بقیہ 3 چیزیں ضروری ہیں ان کے لیے بھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ ہمیں یہی کہا ہے، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو.
تو یہاں پر بھی دیکھیں نماز کو وقت پر ادا کرنا اسے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کہا گیا ہے. وقت پر جو نماز نہیں پڑھتا اسے کیا کہا گیا حدیث میں؟ جواب دیں. جو وقت پر نماز نہیں پڑھتا اسے کیا کہا گیا حدیث میں؟ منافق. بالکل. وقت پر نہ پڑھنے والا، بلا وجہ نماز کو لیٹ کرنے والا منافق ہے. لیٹ سے پڑھنے والے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جو منافق ہوتا ہے وہ وقت کا انتظار کرتا رہتا ہے. جب وقت جانے والا ہوتا ہے کوے کی طرح، حدیث میں کوا کہا گیا اسے، کوے کی طرح وہ 4 ٹھونگے مارتا ہے اور رفو چکر ہو جاتا ہے. یہ منافق. تل کا صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے جو وقت کے اختتام پر ٹھوکرے مار کر، ٹکرے مار کر روانہ ہو جاتا ہے. اسے چور بھی کہا گیا ہے، اسے منافق بھی کہا گیا، اسے کوا بھی کہا گیا. اور اکثر مساجد کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے. سورج غروب ہو رہا ہے 6:45 تو 6:30 6:15 بجے کے بعد جو مسجد میں آ رہے ہیں نا، وہ تل کا صلاۃ المنافق کا نکرۃ الغراب. گھر میں خواتین کا مزاج بھی کچھ ایسا ہی ہے. نماز کا وقت 1 بجے ہوا تب لیٹ کریں گی، مصروف کچن میں ادھر ادھر. 3 بج رہے ہیں تو جلدی سے نماز پڑھ لیں. قسمت سے کوئی پڑھتی ہیں، اور جو پڑھتی ہیں وہ نماز کے ساتھ یہ حشر کرتی ہیں. اسی طرح عصر کی نماز ہے. ہمارے ذہن میں ایک ہوتا ہے اچھا اس کا ٹائم تو مغرب تک ہے، پڑھ لیں گے 6:15 بجے 6:30 بجے، کون سی جلدی ہے. اس کا ٹائم 3 بجے تک ہے، پڑھ لیں گے، کون سی جلدی ہے. اول وقت پر نماز پڑھنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نظروں میں نماز کا مقام ہے. آپ نے نماز کو اول وقت پر ادا کر کے اس کو جو اس کا مقام ہے عطا کر دیا ہے. اور آپ نے اگر نماز کو آخری لمحات میں پڑھا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی نظروں میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. مہمان جب آتا ہے نا، اس کو فوراً جو رسپانس دیا جاتا ہے اس سے وہ جج کرتا ہے کہ میری قدر ہے. وہ بیٹھا ہوا ہے، جانے لگا تو جب پوچھتے ہیں نا اگر آپ پانی پی لیتے، چائے پی لیتے، اور جب گھر سے باہر نکلا تو پھر اگر کھانا کھا لیتے تو اچھا لگتا، تو دوبارہ پھر وہ نہیں آئے گا. پتا چل گیا اس کو کہ یہ مجھ سے ویسے ہی بیزار تھے. ہم بھی یہی کرتے ہیں، جب نماز کا وقت جا رہا ہوتا ہے نا تو پھر وہی سلوک کرتے ہیں، کاش آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتے. لمحے میں نماز پڑھتے ہیں. سنا ہوا تھا کہ ہمارے جو، معذرت اگر کوئی پٹھان ہو تو ہمارے پٹھان بھائی جو ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کرتے ہیں کہ چوری کرتے ہیں نماز کی. تو میں نے ایسے ہی گاڑی میں سفر کر رہا تھا، میں نے کہا چلو سنا ہے تو آج دیکھ بھی لیتے ہیں. گاڑی رکی، اس نے نماز پڑھنی تھی تو میں نے وہ ٹائم لگا لیا کہ کتنی دیر میں. تو عصر کی نماز اس نے 4 رکعت پڑھی ہیں اور وہ بمشکل 1.5 منٹ لگا ہوگا اس کو، 1.5 منٹ. حالانکہ وہ 1 رکعت کو پڑھنے میں لگتا ہے. 1 رکعت کو اس نے 4 رکعت پڑھ کر وہ بس کی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا. اور کیا پڑھا ہوگا اس نے؟ تو یہ ہے بے قدری، یہ ہے چوری نماز کی. ایسی نماز اگر کوئی پڑھتا ہے نا تو وہ فارغ ہونے سے پہلے ہی اٹھا کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے. یہ سر سے اوپر بھی نہیں جاتی. فائدہ کیا گنتی پوری کرنے کا؟ گنتی نہیں، اس کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنا ہے، وقار کے ساتھ ادا کرنا ہے، پیار کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور اسے بہترین شکل میں جو اللہ کے رسول ہمیں دے کر گئے ہیں اس کے مطابق اسے ادا کرنا ہے تاکہ ہماری نجات کا سبب بن جائے. یہ نماز کل قیامت کے دن نور بنے گی ہمارے لیے. نور، الصلاۃ نور، یہ نور ہے. یہ نور اس کے لیے بنے
بنے گی جس نے اس کو روشن کر کے پڑھا ہے، روشن کر کے. کتاب و سنت میں عمل کے لیے، عمل کے ساتھ ایک ایسا لفظ ملتا ہے جو بار بار ذکر ہوا ہے قرآن اور حدیث میں، عمل کے ساتھ. بتائیے وہ کون سا لفظ ہے؟ عمل کے لیے ایک لفظ بار بار استعمال کیا گیا ہے کہ عمل کرو تو ایسا کرو. کون سا لفظ ہے؟ صالح نہیں، صالح نہیں، مستقل بھی نہیں، احسن. شاباش، احسن لفظ استعمال ہوا ہے. احسن، احسن کا مطلب پتا کیا ہے؟ خوبصورت. کوئی عمل کرو نا اسے خوبصورت کر کے کرو. جیسے اللہ نے کیا فرمایا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا من توضأ فاحسن الوضوء. اور حدیث میں احسان کے بارے میں پوچھا گیا، احسان کیا ہے؟ تو نبی الاسلام نے جب سوال کیا تھا تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا تھا، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تم اللہ کی بندگی اس طرح کرو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، یا یہ تصور کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جب مالک ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم مالک کو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں کام کرنے کا اسٹائل کیا ہے؟ بالوں کو کھجاتے بھی نہیں ہیں ہم. یہ تاثر دینا ہوتا ہے کہ میں تو بڑا ہی محنتی کام کاج کرنے والا ہوں، مالک چونکہ سامنے کھڑا ہوا ہے. فرمایا یہ احسان ہے عبادت کے اندر. اور ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نماز پڑھ رہے ہیں، خارش بھی ہم نے کرنی ہے، ناک کی صفائی بھی کرنی ہے، کپڑے کو سیٹ بھی کرنا ہے، ادھر ادھر دیکھنا بھی ہے، دکان بند بھی کرنی ہے، دکان میں جو چیزیں بیچی اس کا حساب بھی کرنا ہے. سارے کام نماز میں ہوتے ہیں اور کہہ رہے تھے ہم نے نماز پڑھ لی ہے. نماز کا جنازہ ہے یہ. تو نماز کو وقت پر پڑھنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے. ایک نماز پڑھنی ہے، دوسری خوبصورت پڑھنی ہے، سنت کے مطابق پڑھنی ہے، ہمیشہ پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے اور وقت پر پڑھنی ہے. اور یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. قرآن کریم کی آیت تو آپ کے علم میں ہوگی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز مومنین پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز اہل ایمان پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے. مقرر وقت پر پڑھیں، گزار کر نہیں. نماز کے اوقات کی اہمیت کے لیے 3 چیزیں آپ کے سامنے آ گئی. نماز کے اوقات کی کیا اہمیت ہے؟ ایک یہ حدیث کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل نماز کو وقت پر پڑھنا ہے. دوسری یہ آیت میں نے بتائی. اور تیسری چیز جو اہم آپ کو بتانے والا ہوں وہ ہے نماز کے اوقات کی تعلیم دینے کے لیے اللہ رب العزت نے 2 بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا ہے. نماز کے اوقات بتانے کے لیے 2 بار اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا ہے. 2 بار نماز کے اوقات کی تعلیم دینے کے لیے، نماز کا وقت بتانے کے لیے 2 بار جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اترے ہیں. اس سے بڑھ کر نماز کی اوقات کی اہمیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اگر آپ سے کہا جائے نماز کے اوقات کی اہمیت کو بیان کریں، نماز کے اوقات کی اہمیت کو بیان کریں، تو آپ نے یہ 3 نکات بیان کرنا ہے. یہ حدیث الصلاۃ علی وقتها اللہ کے نزدیک محبوب عمل ہے. آیت ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اور تیسری یہ جبرائیل اسلام کا 2 بار نماز کے اوقات کی تعلیم دینے کے لیے اترنا.
حدیث مکمل کرتے ہیں. قلتو، میں نے کہا، یعنی عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں پھر میں نے کہا ثم ایون، اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے. میں نے کہا اس کے بعد پھر کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے. فرمایا بر الوالدین، بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ بہترین سلوک، بہترین رویہ. توحید کے بعد اللہ کا سب سے بڑا حق نماز ہے. اور پھر اللہ نے توحید کے بعد اپنے حق کے ساتھ ساتھ جس کا حق ذکر کیا ہے وہ ماں باپ ہیں. ماں باپ کے ساتھ نیکی. آج دنیا میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ مظلوم ماں باپ ہیں. سب سے زیادہ مظلوم ماں باپ. جو بے قدری، جو بے توقیری، جو بدتمیزی، جو بدسلوکی، جو برا سلوک ماں باپ کے ساتھ کیا جاتا ہے، الیاذ باللہ. وہ باہر کے ملکوں میں ہم نے سنا تھا، غیر مسلم ممالک میں اولڈ ہوم کے اندر بڑھاپے کی حالت میں ماں باپ کو پھینک کر آتے ہیں اور ان کو خرچہ دینے کے لیے کوئی بھی راستہ اختیار کرتے ہیں. یہی اولڈ ہوم اس پاکستان اسلامی ریاست کے اندر ہیں. جوتے مارنے چاہیے ایسے بچوں کو جو اپنے ماں باپ کو سنبھال نہیں سکتے اور اولڈ ہوم میں چھوڑ کر آتے ہیں. ریاست کی ذمہ داری ہونی چاہیے، پکڑ کر ایسے لوگوں کو ان کو پابند کیا جائے. اگر ماں باپ کی خدمت نہیں کرو گے تو جیل میں ڈالا جائے ایسے نالائقوں کو. بچپنا ماں باپ نے نہ جانے اپنی کن خواہشات کو مات مار کر انہیں ختم کر کے اپنے بچوں کو پالا ہے، ان کو جوان کیا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کیا ہے. پھر بڑے ہونے کے بعد انہی کے سامنے بدتمیزی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، تیرا وجود ان کی وجہ سے ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. 10 بچوں کو پال لیتے ہیں لیکن یہ 10 بچے ایک باپ اور ایک ماں کو نہیں پال سکتے. آئے روز خبریں پڑھتے ہیں کہ اس نے ماں کو قتل کر دیا، اس نے باپ کو قتل کر دیا، ماں کو مارا، باپ کو مارا، گھر سے باہر نکال دیا، فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ رو کر صدائے بلند کر رہا ہے کہ میرے بچوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے. اسلامی ریاست میں اسلامی حکمرانوں کے سامنے مسلمان اللہ کو ماننے والا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے. افسوس در افسوس ہے. جبکہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، فلا تقل لہما اف، ماں باپ کے سامنے کلمہ اف تک نہیں کہنا. چھوٹا سا کلمہ ہوتا ہے جب ہم افسوس آپ پر، فرمایا یہ بھی نہیں کہہ سکتے ماں باپ کے لیے. ایک انداز ذکر کیا ہے ماں باپ کے سامنے آنے کا قرآن میں، سورہ بنی اسرائیل میں. فرمایا کہ جس طرح پرندہ اوپر جسم کے ساتھ سمیٹ کر آتا ہے، اپنے ماں باپ کے سامنے آؤ تو اللہ نے فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے بازو کو سمیٹ کر ان کے سامنے کھڑے ہونا، بازو کو پھیلا کرنا، کہیں ایسا نہ ہو تمہارا یہ رویہ ماں باپ کی گستاخی کے زمرے میں آ جائے. اللہ نے تو یہ بات کہی ہے. یہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ماں باپ کو ہم نے گھر میں رکھ کر پال کر پوس کر ہم نے کو بڑا تیر مار دیا ہے، ساری زندگی بھی ان کو کھلاتے پلاتے رہو، ان کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے. اور آج ہمارا اسلامی ماحول ہے اور اس میں پتہ سوال کیا ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کیا سسر اور ساس کی خدمت یہ ذمہ داری ہے؟ کیا بیوی کی ذمہ داری ہے، خاتون کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ساس اور سسر کی خدمت کرے؟ سبحان اللہ، یہ سوال ہے. اگر ہر گھر کے اندر ساس اور سسر کی ذمہ داری، ان کی خدمت، یہ فریضہ عورت سے ہٹا دیا جائے، کہاں سے ڈھونڈیں گے ماں باپ کی خدمت کے لیے؟ کس کو لائیں گے؟ خود کریں گے.
یعنی اپنی بیٹی کے لیے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ساس اور سسر کی خدمت اس کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اپنے گھر میں جو بہو ہے اس کے لیے کی خدمت کرنی ہے آپ نے. عجیب طریقہ ہے، عجیب سلوک ہے، عجیب سوال ہے. شوہر کی خدمت، شوہر کا حکم ماننا، اس کو راضی کرنا، یہ ذمہ داری نہیں ہے. تو شوہر کے ماں باپ کو جب اپنا ماں باپ سمجھے گی تو وہاں احترام ملے گا نا، قدر ملے گی، عزت ملے گی. جب ہم اسے اپنا ماں باپ ہی نہیں سمجھتے، جب اس کا احترام ہی نہیں کرتے ہیں، بتائیں تو پھر اس گھر کے اندر بیٹی کی طرح اسے کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ کوئی اسلامی سوال نہیں ہے یہ. تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یہ دوسرا سب سے بڑا اور عظیم عمل ہے جو اللہ کو پسندیدہ ہے. تیسرا میں نے کہا سم ایون، اس کے بعد پھر کون سا؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. جہاد فی سبیل اللہ سے پہلے مسلمان ہونا ہے، نمازی ہونا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے والا ہونا ہے. اس کے بعد جہاد کی فرضیت کی صورت میں آپ جہاد کے لیے نکلیں. قال عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں حدثنی بہن رسول اللہ، یہ ساری حدیثیں اللہ کے رسول نے مجھے بیان فرمائی ہیں، یہ باتیں اللہ کے رسول نے مجھے بیان فرمائی ہیں. وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي، وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي، اگر میں مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھتا تو آپ مجھے مزید بتا دیتے. مزید اگر کچھ میں سوال کرتا تو مزید مجھے آپ بتا دیتے. میں نے اتنی چیزیں پوچھی اور اللہ کے رسول نے مجھے اتنی ہی چیزیں بتا دی. تو یہ ہے اس حدیث کی اہمیت اور اس حدیث کا مقام. اس حدیث کے اندر جو تعلیم ہے، جو سبق ہے، وہ بہت ہی عظیم ہے. اس کے مسائل بہت سارے ہیں، انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں اس کے مسائل بتائیں گے. اب اگر کوئی سوال ہے تو آپ سوال، اس موضوع اور حدیث سے متعلق اگر کوئی سوال ہے تو اس کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ. جی پوچھیں. نہیں، اگر ان کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے نا تو ایسی صورت میں وہ خود حساب جواب دے ہیں، اس میں خود جواب دیں. کم از کم بندہ اپنی ذمہ داری پوری کرے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے، بہتر رکھنے کی کوشش کرے، اور اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے بہتر سے بہتر سلوک اس کے ساتھ، اس کے ماں باپ کے ساتھ کرے. اگر وہ زیادتی کرتے ہیں تو وہ ذمہ دار خود ہیں. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے تمہارا معاملہ ہے اور ان کے لیے ان کا معاملہ ہے. یہ آیت سورۃ النساء میں ہے، قرآن نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتا دیتا اس کی آیت نمبر. سرچ کر لیجیے گا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. دیکھیے اگر کوئی مشرک ہے نا، مشرک کا نماز نہیں پڑھ سکتے آپ. ہیں جن کا مقام ہے ان کو بائیکاٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ نمازی بن سکیں. نماز کی فرضیت مکہ میں معراج کے موقع پر ہوئی. جہاد مکی زندگی میں 2 ہجری میں. دارالسلام ہے ہی نہیں، دارالسلام ہے لیکن دارالسلام بالکل اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، لیکن اس کو سنبھالنے والے مسلمان ہمیں نہیں ملے. آیت نمبر میرے پاس قرآن نہیں ورنہ بتا دیتا، تو سرچ کر لیں اس کو.
اگر آپ کے پاس گھر کے پاس کوئی مسجد ہے جس میں بدعت اور شرک ہو رہا ہے تو پھر آپ وہاں نہ پڑھیں، گھر پر پڑھ لیں، یا ایسی مسجد جہاں ایسا بدعت اور شرک کا کام نہیں ہوتا وہاں پڑھیں جا کر. جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے. تیمم کا سوال پوچھ لیجیے گا بعد میں. کتاب الطہارہ کی 43 یعنی 1 سے 43 تک مکمل آپ نے یاد کرنا. عشاء کی نماز کو لیٹ کر کے پڑھا جا سکتا ہے لیکن جماعت نہیں چھوڑ سکتے. اگر جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہی افضل ہے، لیکن آپ نے اگر الگ جماعت کرانی ہے، آپ آپس میں ہی نماز پڑھتے ہیں تو پھر بہتر ہے، لیکن آدھی رات سے پہلے پہلے سے پڑھنا ہے. قبضے کی جگہ پر ظاہر وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اور آن سائٹ انشاءاللہ 15 تاریخ سے آپ آ جائیں، یعنی اگلے منڈے سے آ سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اس میں ہاں جی آپ دیں گے نا ایسے ہی 2 گھنٹے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ.